آسیہ اور کومل باہر آئے اور حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر عبدالہادی کیوں اتنی زور سے چیختا جا رہا ہے۔ نوفل کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سن رہا تھا۔ کیا بات ہے ہادی بیٹا، کیوں اتنی زور سے چلا رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ آسیہ بیگم نے کہا تو ہادی نے عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو چکے تھے اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب وہ شدید غصے میں ہو۔ ادھر کومل کے بھی ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ پتہ نہیں کہ اب کون سی قیامت آنے والی تھی اور کس کی شامت آنے والی تھی۔ عبدالہادی پوری قوت سے چلایا، رابیل، رابیل۔ عبدالہادی کی آواز سن کر رابیل باہر آئی کمرے سے اور نا سمجھی کی کیفیت میں سب کو باری باری دیکھنے لگی۔ کتنا میں نے سمجھایا تھا آپ کو، کتنا آپ کو کہا تھا کہ اس لڑکی کو اس گھر میں مت رکھے، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ ہادی نے آسی سے کہا اور پھر رابیل کی جانب لپکا۔ تم تو نکلو میرے گھر سے، ابھی کے ابھی نکلو۔ عبدالہادی ایک دم سے رابیل کی طرف بڑھا اور اس کا بازو زور سے پکڑ کر اسے باہر مرکزی دروازے کی طرف لے کر جانے لگا۔ رابیل نے حیرت سے سکتے کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی، پھر اس نے آسیہ کو دیکھا۔ کومل نے آگے بڑھ کر رابیل کا بازو چھڑوایا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اتنی بارش میں کیوں اسے باہر نکال رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اب کیا کر دیا ہے اس نے؟ آسیہ بیگم بھی پریشانی کے عالم میں بولی تو اس نے کہا، پھوپھو، آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ آستین میں سانپ پال رہی ہیں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اور اس کو گھر میں رکھا۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی ڈرا میں 20 لاکھ روپے رکھے تھے، اب وہ مجھے نہیں مل رہے۔ ہادی نے کہا تو آسیہ بیگم نے نہ سمجھی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا۔ پھوپھو، آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے سامنے اس نے مجھے 18 لاکھ روپے دیے تھے۔ پھوپھو، اس نے میرے ہی پیسے چرائے اور مجھے ہی احسان جتانے آ گئی۔ یہ چور ہے اور اس کی نظر شروع سے میری دولت پر تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک لالچی ماں کی لالچی بیٹی ہے، مگر آپ نے میرا یقین نہیں کیا۔ آپ کو تو شوق تھا اپنے گھر میں ایدی سینٹر کھولنے کا۔ ہادی یہ کہہ کر ایک بار پھر سے رابیل کی طرف بڑھا اور اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے باہر کی جانب لے جانے لگا۔ آسیہ اس کے پیچھے بھاگی اسے چھڑوانے کے لیے، لیکن ہادی اسے باہر پورچ تک لایا اور پوری قوت سے اسے فرش پر پھینکا۔ رابیل لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ تیز بارش کی وجہ سے اسے بھیگنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، اور آئندہ یہاں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہادی نے رابیل سے کہا اور آسیہ کے گرد اپنے بازو حائل کرتا ہوا اسے اندر لے آیا۔ وہ خود بھی تھوڑا بھیگ چکا تھا۔ ہادی نے آ کر دروازہ لاک کیا۔ کہاں جائے گی ہادی وہ اتنی رات کو؟ اتنی طوفانی بارش میں کچھ تو خدا کا خوف کرو، آسیہ نے کہا۔ وہ بار بار باہر جانا چاہ رہی تھی، لیکن ہادی ان کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ کومل بے بسی سے دیکھتی جا رہی تھی اور وہ خود بھی بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کومل، نوفل کو بلاؤ جلدی سے، آسیہ نے کومل سے کہا تو وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ بجلی گرجنے کی آواز میں مزید تیزی آ گئی تھی اور بارش پہلے سے تیز ہو گئی تھی اور اب طوفانی ہوائیں بھی شروع ہو چکی تھی۔ رابیل بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ جس طرح سے ہادی اسے پھینک کر گیا تھا وہ اسی طرح پڑی تھی، اسی پوزیشن میں ابھی تک پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ ہادی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اسے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہادی نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ وہیں پورچ میں بے یقینی کی کیفیت میں گھر کے دروازے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اس کا پلان تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا، لیکن نہیں، یہ کوئی پلان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہاں، اس نے یہ سب مجھ سے اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ رابیل کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ بھیگ رہی تھی اور بھیگتی جا رہی تھی۔ نہیں، ہادی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ میرا ہادی ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ میرا ہادی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ رابیل کے دل نے گواہی دی، لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ میں پھوپھو کے سامنے اسے پیسے واپس کروں۔ کیا اس نے
یہ جان بوجھ کر ایسا کہا تھا تاکہ مجھے پھوپھو کے سامنے چور ثابت کر سکے؟ وہ پھر سے بدگمان ہونے لگی، لیکن اس نے دل نے کہا، نہیں، ہادی صرف میرا ہے، میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، میرا ہادی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو دلاسا دیا، اب وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی، اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، موسم گرما شروع تھا، لیکن زیادہ بھیگنے کی وجہ سے اس پر اب کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ پھوپھو آپ نہیں جانتی یہ کیسی مکار اور چالاک لڑکی ہے، اس نے اپنی محبت کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا، اس نے مجھے ٹریپ کرنا چاہا تاکہ میری ساری دولت ہتھیا لے اور اس گھر کی مالکن بن سکے، میرے اور آپ کے سامنے پیسے واپس کر کے خود اداکاری کا ڈرامہ کیا۔ یہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آسیہ بیگم حیرت سے عبدالہادی کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، لیکن بیٹا وہ کہاں جائے گی اتنی رات کو اس طوفان میں؟ جوان لڑکی ہے، تم ایسے نہیں نکال سکتے اسے رات کو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے پھوپھو کہ وہ کہاں جائے گی اتنی بارش میں، جہاں جاتی ہے چلی جائے، چاہے میری بلا سے مر جائے کہیں جا کر۔ ہادی نے کہا تو اس کی بات پر آسیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ ہادی، اس کے مرنے کی بات تو نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ اس کی ماں نے میرے باپ کو ٹریپ کیا تھا پیسے کی لالچ میں، اور اس نے مجھے، شکر ہے کہ مجھے وقت پر عقل آ گئی اور میں اسے پہچان گیا، اور آپ ابھی بھی اسی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ہادی کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ رابیل وہاں اسی انداز میں بیٹھی تھی، اس انتظار میں کہ ہادی اسے لینے آئے گا تھوڑی دیر میں، لیکن اس تھوڑی دیر کو اب بہت دیر ہوتی جا رہی تھی۔ عبدالہادی، ہوش کے ناخن لو، لڑکی ذات ہے، انسان ہے، اتنی بارش میں کہاں جائے گی؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، دروازہ کھولو۔ آسیہ یہ کہتے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن عبدالہادی پھر انہیں واپس لے آیا۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھ جائیں پھوپھو، آپ بارش میں بھیگی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر اس لڑکی کا پیچھا اور اس کی جان چھوڑ دیں، جہاں جاتی ہے اسے جانے دیں، لیکن میں اب اسے ایک پل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک دھوکے باز لڑکی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دن اس کی ماں آئی تھی اس گھر میں میرے باپ کو برباد کرنے کے لیے، اب یہ مجھے برباد کرنا چاہتی ہے۔ پھوپھو آپ نہیں جانتی کہ اس نے اپنی خودداری کا ڈرامہ کر کے میرا دل جیتنے کی کوشش کی، اور میں تو واقعی اس کی محبت میں گرفتار بھی ہو چکا تھا، لیکن میری آنکھیں تب کھلی جب اس نے میرے پیسے چرا کر مجھے واپس کیے۔ ہادی نے اب آرام سے آسیہ کے قریب بیٹھ کر کہا۔ دوسری جانب رابیل بھی سوچوں کے بھور میں گم تھی۔ ہادی نے مجھ سے جلدی نکاح کیا، کیوں؟ کہیں میرا ارادہ بدل نہ جائے، یا کہیں اس کا مقصد ادھورا نہ رہ جائے مجھ سے بدلہ لینے کا۔ وہ اس طوفان میں بیٹھی اپنے اندر کے طوفان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر آسیہ بیگم نے کہا، ہادی، رابیل چور نہیں، وہ کبھی بھی چوری نہیں کر سکتی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ پھوپھو آپ بہت سادہ ہیں، آپ اس کی مکاریاں نہیں سمجھ سکتی۔ رابیل نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، مجھ سے سب کچھ تو لے لیا ہے تو نے، میری ماں، میرا باپ، میرا گھر، اب ہادی کو نہ لینا مجھ سے۔ یا اللہ، میں مر جاؤں گی ہادی کے بنا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ تو میری زندگی بن چکا ہے۔ رابیل بے بسی سے آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے ہادی سے کہا، ہادی بیٹا، لیکن اب بھی تو اسے اندر لے آؤ، لڑکی ذات ہے، کہاں جائے گی اتنی رات کو؟ کس طرح سے جائے گی؟ نہ کوئی سواری ہے، وہ تو باہر مر جائے گی اس بارش میں۔ تو مر جانے دیجیے اسے پھوپھو، مر ہی جائے تو اچھا ہے، اس کی وجہ سے میری ماں مر گئی، اس کی وجہ سے میرا باپ مر گیا، اچھا ہے کہ یہ بھی مر جائے۔ ہادی نے بھرپور نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی بات سن کر آسیہ بیگم تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے بیٹا، بد دعا تو مت دو اسے۔ چوری کی ہے اس نے پھوپھو، 20 لاکھ روپے چرائے ہیں میرے، کہہ تو رہا ہوں کہ آپ وہ چور ہے۔ ہادی ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہا تھا آسیہ کے سامنے۔ ہادی، رابیل چوری نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اتنی بڑی رقم۔ اچھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
پوچھیں اس سے کہاں سے آئے اس کے پاس اتنے سارے پیسے۔ ہاں میں پوچھتی ہوں بیٹا، لیکن تم پہلے اسے اندر تو لے آؤ، سب کچھ پوچھتی ہوں۔ اتنی دیر میں نوفل بھی نیچے آ چکا تھا۔ آسیہ نے نوفل کو دیکھ کر کہا، نوفل بیٹا جلدی سے رابیل کو اندر لے کے آؤ، ہادی نے اسے باہر نکال دیا ہے۔ اور پھر دروازہ کھلا۔ رابیل نے آنکھیں کھول کر امید سے دیکھا، لیکن سامنے نوفل تھا۔ چلو بیلا اندر چلو۔ نوفل نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تو وہ بولی، ہادی کہاں ہے؟ رابیل بھائی بہت غصے میں ہے اس وقت، تم بھی اندر آ جاؤ، پھوپھو تمہیں بلا رہی ہیں۔ نوفل نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو وہ بولی، نوفل میں ہادی کے بغیر مر جاؤں گی، اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ نوفل اسے بولو کہ میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ رابیل نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اندر جانے سے انکار کر دیا۔ نوفل اس کی بات پر حیران ہوا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ رابیل کیا کہہ رہی ہے اور کیوں کہہ رہی ہے۔ شوق لگا ہے تم کو؟ کیا فضول بولے جا رہی ہو تم، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ٹینشن میں ہو تم۔ نوفل نے اسے پھر سے اٹھانا چاہا تو وہ بولی، میں فضول نہیں بول رہی، تمہارے بھائی نے نکاح کیا ہے مجھ سے، میں اس کی بیوی ہوں اور وہ میرا شوہر ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نوفل رابیل اب کے رونے لگی تو نوفل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بارش میں بھیگتا اسے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا۔ رابیل ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور بھائی، تم دونوں تو ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ نوفل اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اور رابیل تم نے یہ کیا کر دیا؟ بھائی نے تو تم سے بدلہ لیا ہے اور تم کیسے یقین کر بیٹھی ان پر؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہاری ماں کی وجہ سے۔ رابیل تم جیسی ذہین لڑکی کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے؟ رابیل نے سختی سے جواب دیا، نہیں نوفل، میرا ہادی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہادی نے پھوپھو سے کہا، پھوپھو آپ اس سے پوچھیں، اس کے پاس صرف آج کی رات ہے، صبح اسے یہاں سے چلتا کریں آپ۔ لیکن بیٹا وہ کہاں جائے گی، اس کا تو کوئی گھر بھی نہیں۔ نوفل رابیل کو اندر لے کر آ رہا تھا اور وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ نوفل اسے سہارا دیے ہوئے تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نوفل نے اگر چھوڑ دیا تو وہ گر جائے گی۔ ہادی نے پھوپھو سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں وہ یہاں رہے گی تو کس رشتے سے رہے گی؟ ہادی کی بات سن کر آسیہ بیگم فوراً بولی، میں کل ہی اس کا نکاح نوفل سے پڑھوا دوں گی اور وہ اسی گھر میں رہے گی۔ ان کی بات سن کر عبدالہادی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور آسیہ بیگم کی بات سنتے ہی رابیل بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور فرش پر گر گئی۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے وہ سب لوگ پریشان تھے۔ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا لیکن رابیل کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ صبح تک نہیں آئی، ہوش میں نہیں آئی تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ عبدالہادی کا دماغ تو معاف ہو چکا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ڈرامے کا اینڈ یہ سب ہو جائے گا۔ مائی گاڈ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے رابیل کو بھی پہلے سے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر اسے پہلے ہی بتا دیتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ہادی کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آسیہ بیگم مسلسل روئی جا رہی تھی اور کہی جا رہی تھی، ہادی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اگر رابیل کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی میری شکل مت دیکھنا تم۔ عبدالہادی اور وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نوفل تھوڑی دور پریشانی سے ٹہلتا جا رہا تھا جبکہ کومل گھر پر تھی۔ پھوپھو نے جو کچھ رابیل سے کہا مجھے سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن میں ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا تھا۔ انہوں نے بہت برا کیا تھا رابیل کے ساتھ، اور میں ان کی غلطی کا احساس انہیں دلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ رابیل کو پہلے ہی خبردار کر دوں اس ڈرامے کے بارے میں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ریئیکشن نیچرل ہو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر پائے گی جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ وہ کرے۔
اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ اس کی آنکھوں میں حیرانگی نہ آتی۔ میں چاہتا تھا کہ پھپھو اس کی آنکھوں میں حیرانگی اور بے یقینی دیکھ لیں۔ میرے حساب سے تو رابیل بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جو تھوڑی دیر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہو سکتی۔ ہادی اپنی سوچوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ انہیں ہاسپٹل میں آئے ہوئے اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور آسیہ مسلسل ہادی کو باتیں سنائی جا رہی تھی۔ پھر کافی دیر خاموش رہنے کے بعد خادی کے بجائے وہ خود کو مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس نے تم کو محبت کے جال میں پھنسایا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے گھر اور تمہاری دولت پر قبضہ کر سکے۔ آسیہ نے ہادی سے کہا تو ہادی نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ بولی، میں نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی ہادی، میں نے اس کی نیت پر شک کیا۔ تم جب اس کے کمرے میں تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اظہار محبت کر رہے تھے، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ میں اس درد میں مبتلا ہو گئی تھی اور میرے دل میں شیطان نے گھر کر لیا تھا، اور پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا کہ اس سے اتنی حسد میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ آسیہ بیگم خود ہی اعتراف کرتی جا رہی تھی ہادی کے سامنے۔ میری انہی باتوں کو سن کر اس نے پیسے جمع کیے اور تمہیں واپس کر دیے جو اس پر خرچ ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے اس نے یہ پیسے جمع کیے اور تم نے اس پر چوری کا الزام لگا لیا۔ میں نے تو اس کے کردار پر الزام لگایا تھا اور تم نے اسے چور کہہ دیا۔ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی ہے ہم سے عبدالہادی۔ رابیل کے معاملے میں ہمیں اب خدا ہی معاف کرے، ہم اس کے والدین کو کیا جواب دیں گے؟ آسیہ بولے جا رہی تھی، لیکن عبدالہادی کے لیے اس وقت رابیل کی صحت اور زندگی سب سے اہم تھی۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا فی الحال۔ تم رابیل سے محبت کرتے ہو نا عبدالہادی؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری شادی رابیل سے ہی کرواؤں گی۔ بس میری خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ زندہ سلامت اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ میرا خدا اس بار مجھے معاف کر دے اور رابیل کو ٹھیک کر دے۔ آسیہ نے عبدالہادی کے دل کی بات کر دی تھی۔ ان کے منہ سے یہی سننے کے لیے تو اس نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ رابیل کی یہ حالت ہو جائے گی۔ مریض کو ہوش آ چکا ہے۔ کومل نرس بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے عبدالہادی سے کہا۔ وہ سب لوگ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ سال بعد۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ رابیل، پلیز، میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ رابیل پلیز رکو۔ عبدالہادی اسے روکنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، لیکن رابیل کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ہادی، آپ نے طوفانی بارش میں مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں وہ سب ظلم نہیں بھولی۔ آپ نے بچپن میں مجھ پر ظلم کیا، میں وہ بھی نہیں بھولی۔ آپ نے میرے ساتھ اتنی ناانصافیاں کی ہیں، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، پھر گھر سے نکال دیا، میں کچھ بھی نہیں بھولی۔ میں کبھی آپ کو ان سب کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، اور اب مجھے آواز مت دینا۔ معاذ میرے لیے ایک بہترین ساتھی ہے اور میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گی۔ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں۔ رابیل نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ہادی بھی دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا۔ آج بھی بارش زوروں سے برس رہی تھی، بالکل اس رات کی طرح۔ ہادی نے دیکھا کہ معاذ پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ رابیل بائک پر بیٹھ کر چلی گئی اور اس نے مڑ کر ہادی کو دیکھا تک نہیں۔ ہادی وہاں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ وہ بھیگتا جا رہا تھا اور روتا بھی جا رہا تھا۔ اچانک وہ حواس کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا۔ ایک جھٹکے سے ہادی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ آن کیا تو دیکھا رابیل اس سے لپٹی سکون سے سو رہی ہے۔ اف میرے خدا، پھر وہی خواب۔ ہادی نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اس نے آرام سے خود کو رابیل کی گرفت سے آزاد کیا اور بیٹھ کر سامنے جگ میں سے پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ پھر وہ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ رابیل اس کے ساتھ تھی، لیکن اس سے جدائی کا خوف ہادی کو کھائے جا رہا تھا۔
یہ برا خواب مسلسل اسے پچھلے 3 سال سے آ رہا تھا، جو کسی طور اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنا رہا تھا۔ رابیل اس کا کوٹ لے کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس نے پرفیوم سپرے کیا اور اس انداز میں کھڑا ہوا کہ رابیل اسے آسانی سے کوٹ پہنا سکے۔ رابیل، اکثر خواتین مجھ سے ہماری پہلی ملاقات کے متعلق سوال کرتی ہیں کہ ہم کیسے ملے۔ تو آپ بتا دیجئے نا کہ آپ نے پہلی ملاقات میں ہی میرا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، رابیل نے اسے کوٹ پہناتے ہوئے کہا۔ تو ہادی نے کہا، پتہ ہے میری تم سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ رابیل نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، جب تم اس گھر کے کاغذات مجھے واپس کرنے آئی تھی اور پہلی بار مجھ پر غصہ کیا اور اونچی آواز میں بات کی۔ اس رات میں اصلی رابیل سے متعارف ہوا تھا، جو میرے آگے بولنے کی ہمت رکھتی تھی، جس نے آرام سے میری چیز مجھے ہی واپس لوٹا دی اور یہ بھی کہا کہ وہ میری تمام رقم واپس کر دے گی جو میں نے اس پر خرچ کی تھی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے تمہارے لیے الگ انداز سے سوچنا شروع کیا، اور اس کے بعد میری فیلنگز تمہارے لیے بدلنا شروع ہو گئی۔ رابیل، تم یہ ہر بار مجھے کوٹ پہنانے کے بعد اپنا ہاتھ میرے دل پر کیوں رکھ دیتی ہو؟ ہادی نے آج اس سے پوچھ ہی لیا تو وہ بولی، میں چیک کرتی ہوں روزانہ اس دل کی دھڑکن کو، کہیں بدلی تو نہیں، کہیں میری جگہ یہاں کوئی اور تو نہیں آ گئی۔ ہاں ہاں، تم ضرور تیار رہنا، کیونکہ دل کی دھڑکن کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ ویسے بھی اللہ نے ایک مرد کے دل میں بڑی گنجائش رکھی ہوتی ہے۔ 4 بیویوں سے بیک وقت محبت کی گنجائش ہے اس دل میں۔ ہادی نے کہا تو رابیل نے اسے گھورا۔ اچھا، تو تم کیا سمجھی تھی میں کوئی روایتی شوہروں والا ڈائلاگ بولوں گا؟ ہادی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے بولا، اچھا جی، میں بھی آپ سے کوئی ایسی امید کر سکتی ہوں؟ مجھے آپ بنا بتائے کوئی بھی نیا ڈرامہ کر سکتے ہیں؟ ہاں اچھا، اور یہ اسی ڈرامے کا اثر ہے کہ آج ہم دونوں ساتھ ہیں۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں میرے جیسا ہوشیار شوہر ملا ہے، ہادی نے اسے کہا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ لیکن ہادی، کم از کم آپ مجھے پہلے تو بتا دیتا تو پھوپھو کو شک ہو جاتا اور وہ تمہارے رد عمل سے سمجھ جاتی کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ تمہارا ریئیکشن پھر نیچرل نہیں ہوتا۔ اور کریں ڈرامے، اگر میں مر جاتی تو پھر؟ رابیل نے منہ بنا کر کہا تو ہادی نے کہا، اگر تم مر جاتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مر جاتا۔ میں نے کون سا زندہ رہنا تھا تمہارے بغیر؟ اللہ نہ کرے ایسی باتیں مت کیا کریں، رابیل نے اسے ٹوکا۔ اف، تم نے تو بالکل بیویوں والا ڈائلاگ بولا ہے۔ ہاں تو میں ہوں ہی آپ کی بیوی۔ رابیل اب بیٹھ کر ہادی کو دیکھنے لگی۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی نازک ہو جو تھوڑی سی بارش میں بھیگنے سے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ ہادی، میں بارش کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ سے جدائی کا سوچ کر بے ہوش ہو گئی تھی، ورنہ میں اتنی سخت جان ہوں کہ گرمیوں کی حبس زدہ راتیں ایک اندھیرے سٹور میں گزار سکتی ہوں۔ رابیل نے یاد دلایا تو ہادی نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر باہر نکالی۔ بس کر دو رابیل، اور کتنے سال مجھے اس سٹور والے تانے دیتے رہو گی؟ 8 سال۔ رابیل کا بھی جواب تیار تھا۔ اچھا، یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اگر ایسا ہی چلا تو دل کی دھڑکن بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، سمجھی تم؟ کچھ تو اپنا خیال رکھو۔ ہادی نے اس کا بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر کہا تو وہ بولی، میں اپنا خیال رکھوں تو آپ کے اس لاڈلے کا کون خیال رکھے گا؟ رابیل کئی کارٹ پر سوئے ہوئے 1.5 سالہ عبدالباری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خیر، شام کو گاڑی بھیج دیجیے گا، مجھے کومل اور ماس کی طرف جانا ہے، آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بھیج دوں گا گاڑی، لیکن شام میں میری میٹنگ ہے، میں نہیں آ سکتا، ان سے کہہ دینا۔ انہوں نے کسی کو انوائٹ بھی نہیں کیا، آپ کی انفارمیشن کے لیے، انہوں نے صرف مجھے انوائٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا، اس لیے سارا کریڈٹ مجھے ہی جاتا ہے۔ وہ دونوں اکیلے ہی سیلیبریٹ کرنے والے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ میرے بغیر ان کی شادی ممکن نہیں تھی، اس لیے مجھے بھی شامل ہو جانا چاہیے، یعنی کہ میں اسپیشل گیسٹ ہوں۔ میں بھی تمہاری ضد کے آگے ہار مان گیا، ورنہ میں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہوا تھا کومل کے لیے۔ امریکہ میں میرے ایک بہت اچھے دوست کا بھائی ہے، وہاں پر اس کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ انٹرسٹڈ تھے کومل سے شادی کرنے میں، لیکن ہادی نے بات ادھوری چھوڑی تو بولی، ہاں لیکن محبت ہر جگہ ٹپک جاتی ہے نا، آپ نے تو اپنے لیے اور بھی بہت کچھ سوچا ہوا گا، لیکن یہ محبت بیچ میں آ گئی۔
رابیل اس کے کندھے پر سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہاں رابیل، یہ محبت بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے، یہ محبت صحراؤں میں رول دیتی ہے، دودھ کی نہریں کھلوا دیتی ہے، یہ نہر میں ڈبو دیتی ہے، مل جائے تو قدر کھو دیتی ہے، نہ ملے تو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر ہادی اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، رابیل، میرے اندر ایک خوف ہے۔ کیسا خوف؟ رابیل نے اس سے پوچھا۔ ہادی اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور بولا، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، میں نے تب سے لے کر بہت بار ایک خواب دیکھا ہے، ایک بہت ہی برا خواب۔ میں نے خواب دیکھا کہ تم مجھے اور عبدالباری کو چھوڑ کر معاذ کے ساتھ جا رہی ہو۔ ہادی نے اس کے بالوں کی لٹ کو چھیڑتے ہوئے کہا، جو کہ اس کے جوڑے سے نکل کر آگے ڈھلک رہا تھا۔ ہادی، شیطان کا وار جب حقیقت میں نہیں چلتا تو وہ انسان کے خواب میں گھس جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ایسے خواب دکھا کر واہموں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انسان پریشان ہی رہے۔ رابیل نے اسے سمجھایا تو ہادی تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، تم کہاں سے سیکھ لیتی ہو اتنی اچھی باتیں؟ تمہارے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور تم ہمیشہ مجھے لا جواب کر دیتی ہو۔ اس کی بات پر رابیل مسکرا دی۔ ہادی نے کہا، ویسے نوفل بھی تمہاری نظر میں ہیرو ہے نا؟ رابیل اس کی بات سن کر چونک گئی اور بولی، اف ہادی، نوفل کی تو شادی ہو چکی ہے اور وہ اور صوفیہ آپس میں ایک آئیڈیل لائف بھی گزار رہے ہیں۔ آپ کیوں پرانی باتوں کو یاد کر کے خود کو ہلکان کرتے ہیں؟ رابیل نے اب تو سر پکڑ لیا تھا تو وہ بولا، رابیل، میں تمہیں دوبارہ کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اچھا اب چلیں، آپ کو آفس کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے۔ رابیل نے ہادی کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ نیچے جانے لگی جہاں ناشتے کی میز پر سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔